السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المقدمۃ الجزریہ کے لیسن چل رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 احوال ہم نے پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ چل رہا ہے مدات کا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ باب المدات، مدوں کا بیان۔ تو ہم اس میں آج مدات کے اندر مد کی جو ابتداءً 2 قسمیں ہیں، اصلی اور فرعی۔ پہلے مد اصلی کو دیکھیں گے، پھر مدات فرعی کی جو 9 اقسام ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے بھی چلتے ہیں۔ والمد لازم وواجب أتى، والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت، وجائز وهو وقصر ثبت۔ پھر سنیے، والمد لازم وواجب أتى، وجائز وقصر ثبت۔ اگلا شعر ہے، فلازم ان جاء بعد حرف مد، فلازم ان جاء بعد حرف مد، ساکن حالین وبالطول یمد، ساکن حالین وبالطول یمد۔ اب یہ تیسرا شعر ہے، وواجب ان جاء قبل حمزتی، وواجب ان جاء قبل حمزتی، متصلا ان جمع بکلمتی، ان جمع بھی پڑھ سکتے ہیں، ان جمع بھی متصل، کیونکہ پیچھے ہم نے ان پڑھا ہے لہذا یہاں بھی ہم ان ہی پڑھ لیں گے۔ متصلا ان جاء، متصلا ان جمع بکلمتی۔ اگلا شعر ہے جی، وجائز اذا اتی منفصلا، وجائز اذا اتی منفصلا، او عرض السکون وقفا مسجلا، او عرض السکون وقفا مسجلا۔ واپس چلتے ہیں جناب، یہ آگے باب المدات، مدوں کا بیان۔ والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت۔ آج سب پڑھیے ذرا باب المدات سے، آج غضنفر صاحب جی پڑھیے۔ والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت، ثبت جی، دوسرا شعر جی، دوسرا شعر۔ فلازم ان جاء بعد حرف مد، وساكن حالين وبالطول يمد، وبالطول يمد۔ جی آگے آ جائیے جی، ہاں جی، وواجب واجب ان جاء قبل حمزہ، جی حمزتی، وواجب ان جاء قبل حمزتی، متصلا ان جمع بکلماتی، جی وجائز اذا اتی منفصلا، او عرض السکون او عرض السکون، او عرض السکون وقف مسجلا، وقفا مسجلا۔
یہ اشعار ہم نے مشترک 4 اشعار ہیں، تو ہم اس سے پہلے نا دیکھ لیتے ہیں پچھلا جو ہمارا پچھلی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں مدات کا بیان، تشریح یہیں سے ہو جائے گی، پھر ہم اس کے بعد لفظی ترجمہ بھی اور مقدمۃ الجزری میں بھی سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ آپ ہمارے ذہن میں مدات کا سارا خاکہ آ جائے۔ حسب پڑھیے مدات کا بیان۔ مدات کا بیان، مد کا معنی ہے درازی چاہنا، جی حرف مدہ یا محل مد۔ ہاں، یعنی مد کہاں پر ہوگی، اس کی جگہ کون سی ہے، اس کو آپ حروف مدہ بھی کہہ سکتے ہیں، محل مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 ہیں یہ تینوں کی تعریف کیجئے جی۔ نمبر 1 الف، نمبر 1 الف ساکن ما قبل مفتوح، مثلا حساب۔ نمبر 2 نمبر 2 واو ساکن ما قبل مضموم، مثلا ينفقون۔ نمبر 3 نمبر 3 یا ساکن ما قبل مکسور، مثلا نستعین۔ اگر ان کے بعد سبب مد نہ آئے تو یہ مد اصلی ہوگی، یعنی ان کی اپنی مقدار جو ہے نا مد اصلی، یا آگے میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو بڑھانے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، تو محل مد 3 ہیں اور سبب مد 2 ہیں۔ جی دیکھیے جی، جی سبب مد نمبر 1 حمزہ، یہ دونوں شکلیں ہیں، الف زبر زیر پیش والا یا حمزہ کی شکل، یہ یا تو اس الف کی شکل میں ہوگا یا اس حمزہ کی شکل میں، دونوں شکلیں۔ جی آگے، دونوں شکلیں۔ نمبر 2 سکون، جزم یا تشدید، دونوں شکلیں۔ اور جزم کی پھر 2 شکلیں ہیں۔ ایک جزم ہوتا ہے جو وقف اور وصل ہر حالت میں سکون رہتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو وصل میں نہیں رہتا، وقف میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مقدار مد، مد کی 3 مقدار ہیں، پڑھیے جی۔ مقدار مد نمبر 1 طول، جی 4 یا 5 الف۔ جی نمبر 2 توسط، 2 2.5 یا 4 الف۔ جی نمبر 3 کسر، 1 الف۔ جی یہ ہوگا جناب۔ آگے چلتے ہیں۔ ابتداء مد کی 2 قسمیں ہیں۔ ابتداء مد کی 2 اقسام ہیں۔ جی نمبر 1 مد اصلی طبعی، نمبر 2 مد فرعی۔ جی اصلی طبعی، محل مد کے بعد سبب مد نہ ہو۔ جی یہ سمجھ آ گئی نا بات؟ اصلی کیا جی ہے کہ محل مد کے بعد حمزہ بھی نہ ہو اور سکون بھی نہ ہو۔ جی آگے، یہ آگے جی مثلاً مد اصلی، اس کی مثالیں جی پڑھیے جی صاحب۔ مثلاً علی قلوبہم وما ہم قیل لہم۔ جی مقدار کسر یعنی صرف 1 الف۔ جی آگے جی آگے آگے جی مد فرعی، فرعی۔ جی محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو، جی مثلاً جاء جی فی انفسکم جی الآن۔ جی اس کی 9 اقسام ہیں۔ پھر پڑھیے مد فرعی۔ مد فرعی، محل مد کے بعد سبب مد یعنی حمزہ یا سکون ہو، یہ مثلاً دیکھیے، یہ جا میں حمزہ کی ایک قسم ہے، جا، یہ فی انفسکم حمزہ کی دوسری قسم ہے الف کی شکل میں، آل آنا
یہ ایسا سکون ہے کہ یہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ مد فرعی جو ہیں، جو کہ حروف مدہ کے بعد جب کوئی سبب آ جائے تو اس کی پھر 9 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ پڑھیے جناب۔ اس کی 9 اقسام ہیں۔ مدات فرعی کی تفصیل۔ جی نمبر 1، مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ایسا حمزہ الف زیر زبر و پیش والا الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بعض جگہوں پر حمزہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے یہ نیچے مثال یہاں نہیں ہے، وہ ہا الا، ہا الا میں آپ دیکھیں گے نا، ہا علیحدہ ہے اور الا علیحدہ ہے، لیکن اکٹھا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ حمزہ حمزے کی شکل میں ہے۔ یہ پڑھیے مثالیں۔ وما انزل، جی مثالیں: وما انزل، اصل میں اس لیے کہ یہ دو لفظ ہوتے ہیں، وما علیحدہ ہے اور انزلہ علیحدہ ہے، تو حمزہ چونکہ دوسرے لفظ میں ہے، فاصلے پر ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اسی طرح یا علیحدہ ہے، ایہا علیحدہ ہے، دو لفظ ہیں، تو یہ کیونکہ یہ فاصلے پر ہے، ملا ہوا نہیں ہے، تو ان کو اس فاصلے کی وجہ سے فصل کاٹنے کو کہتے ہیں، تو یہ چونکہ دوسرے لفظ میں ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے، توسط بھی ہے۔ یہ مد متصل پڑھی آگے تیسری دوسری مد۔ نمبر 2، مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ایسا حمزہ کی شکل کا ہوتا ہے۔ جی مثالیں: جا، جی، سو۔ مقدار اس کی توسط ہے۔ جی یہ 2 مدیں ہو گئی جی۔ آگے آئیے اب مد لازم کی 4 قسمیں۔ مد لازم کی یہ پہلی ہے، اور ویسے مدات فرعی کے لحاظ سے تیسری قسم ہے۔ پڑھیے جناب۔ مد لازم کی 4 اقسام۔ نمبر 3، مد لازم حرفی مخفف۔ محل مد حروف مقطعات میں واقع ہو اور ان کے بعد سکون لازم ہو جو حرف مدہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے۔ یہ جو اس کا نام ہے نا، اس کا سمجھ لیجئے، مد تو آپ کو پتہ ہے، مد لمبا کرنے کو کہتے ہیں۔ لازم اس لیے ہے کہ یہ جو حرف مدہ کے بعد سکون ہے نا، یہ لازمی ہے، یہ ہر حالت میں پڑھا جائے گا، یعنی ملا کر پڑھیں یا نہ پڑھا کر پڑھیں تو اس نے جزم ختم نہیں ہوگی۔ حرفی کہ یہ مد ہے، یہ لفظوں میں نہیں ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں، بلکہ جو حروف مقطعات ہیں بعض صورتوں کے شروع میں، الف لام میم، ان میں اسی طرح الف لام را۔ مخفف کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرف مد کے بعد جزم ہو تو مد مخفف ہوتی ہے، اور اگر حرف مد کے بعد شد ہو تو مد مثقل ہوتی ہے۔ تو مد لازم حرفی مخفف یعنی حروف مدہ، حرف مد جو ہے وہ حروف مقطعات میں ہو اور اس کے بعد سکون لازمی ہو۔ جی یہ آئیے اس کی مثالیں ہیں، پڑھیے جناب۔ جی مثالیں: قاف۔ ابھی دیکھیے یہ قاف میں یہ الف حرف مد ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، اگر جوڑ بنائیں تو قاف زبر الف قا، فا موقوف، تو اس کے اوپر جزم ہے نا، قاف والقرآن۔ آپ ملا کر پڑھیں یا قاف کو پر سانس لے کر پڑھیں، یہ فا کا جزم ختم نہیں ہوگا۔ نون والقلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد لازم حرفی مخفف یعنی حرف مدہ حروف مقطعات میں، اور اس کے بعد سبب جو ہے وہ جزم ہے۔ بڑی جناب آگے یہ
मद की चौथी किस्म है और मद लाजम की दूसरी किस्म। जी पढ़िए सब। नंबर 4 मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल। जी मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल जी हरूफ मद्दा हरूफ मुक़त्तआत में वाक़े हो और इसके बाद तशदीद हो। जैसे मिसालें लाम की मीम का मीम की पहली मीम में जब इदगाम हुआ तो उसके ऊपर शद आ गई, लाम मीम। फा के ऊपर ये गलत पड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा जबर होना चाहिए था, ये कातब की गलती है। फा सीम मीम। सीन की नून का मीम की पहली मीम में इदगाम हुआ तो शद पैदा हो गई, तो ये दूसरी किस्म हो गई। हाँ जी आगे चलिए, मद्दे लाजम की अगली किस्म। नंबर 5 मद्दे लाज़िम किल्मी मुहफ़्फ़फ़। हरूफ मद्दा कलमा में वाक़े हो और इसके बाद सुकून असली हो जो किसी हालत में हरूफ मद्दा से जुदा ना हो। मिसाल जरा जोर से पढ़े सब। आन आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अब पढ़िए, मिसाल पढ़िए ना। आल आन। मिसाल आना। ठीक है जी, आगे जी मद्दे लाजम। नंबर 6 मद्दे लाज़िम किल्मी मुसक्कल। हरूफ मद्दा कलमा में वाक़या हो और इसके बाद तशदीद वाक़या हो। जी और उसके बाद मिसाल तशदीद वाक़या हो। जी मिसाल मिसाल दाब्बा। जी मद्दे लाजम की चारों अक़साम में सिर्फ तूल होगा, इस ज़हन में रखिए। और मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, इसकी मिक़दार भी अभी आपको बता देते हैं। वो मद्दे मुत्तसिल में तवस्सुत है और मद्दे मुनफसिल में तूल भी है और कसर भी जायज़ है। जी अब पढ़िए 7वीं किस्म मद्दे लाजिम लीन। बरसात मद्दे लीन लाजिम। जी हरूफ लीन के बाद सुकून लाजमी हो, इसकी कुरान करीम में सिर्फ 2 मिसालें हैं। जी दो जगह, आयन एक सूरह मरियम। मरियम के हरूफ मुक़त्तआत में शुरू में ये आइन है, और एक सूरह शूरा 25वें पारे में, पहली सूरत है 25वें पारे में, तो ये आइन, यहाँ इनको कहते हैं आइन मरियम और आइन शूरा। निकाफ हा या आइन साद, हामीम आइन सीन क़ाफ। तो ये कुरान पाक में सिर्फ 2 ही मिसालें हैं मद्दे लाजम की, मद्दे लीन लाजम की। इसमें बेहतर है तूल ही करना, तूल बेहतर है और कसर बहुत ज़ईफ है। तूल बेहतर है, तवस्सुत भी जायज़ है, और कुछ हजरात ने कसर को भी जायज़ कहा है। तो ये मद्दे लाजम लीन थी। अब आइए मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। जी नंबर 8 मद्दे आरिज़ वक्फी। जी हरूफ मद्दा के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो। जी जी हरूफ मद्दा के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो। वैसे सुकून नहीं था, हम ठहर गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी के ऊपर ठहर गए तो मीम साकिन हो गया। तालमूना ठहर गए तालमून हो गया। तो कज़्ज़िबानी ठहर गए तो कज़्ज़िबान हो गया। तो इसे कहते हैं, चूंकि ये सुकून आर्जी है जो वक्फ की वजह से आया है, तो इसलिए इसका नाम रखा सुकून आर्जी की वजह से मद्दे आर्ज, और वक्फ की वजह से पैदा हुआ है वक्फी, मद्दे आर्ज वक्फी।
ان سکون عارضی ہے جو وقف کی وجہ سے آیا ہے، اس میں بہتر ہے طول کرنا، توسط بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئیے مد لین عارض. جی مد لین عارض حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، مثالیں خوف والسیف. اب دیکھیے یہ جو مد لین مقدار ہوتی ہے نا، مد لین اصل میں یہ حرف مدہ نہیں ہے، اس کی مشابہت کے وجہ سے نا اس کو یائے لینا، یائے لین یا واو لین کہتے ہیں. تو مد کی مشابہت کی وجہ سے کہ یہ نرم رکھ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو اس میں مد جائز ہے. 2 جگہ مد لازم ہیں جو ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اور یہ مد لین کی بہت سی مثالیں ہیں. یعنی جب بھی حرف لین کے بعد سکون پیدا ہو جائے، وآمنہم من خوف، یہاں سکون پیدا ہو گیا. والصیفی تھا، ٹھہر گئے والصیف، تو اسے کہتے ہیں مد لین. حرف لین میں سکون عارضی ہو گیا ہے تو نام ہو گیا مد لین عارض. اس میں بہتر ہے قصر کرنا، اس کے بعد توسط ہے، اس کے بعد طول ہے. حالانکہ جو مد عارض وقفی تھی اس میں طول بہتر ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے. اور مد لین میں قصر بہتر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. حروف مقطعات، یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں، جو الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں نا، یہ 2 قسم پر ہیں. 2 حرفی حرف جیسے طا، ہا، طا، ہا. اسی طرح با، تا، ثا، وہ ایک حرف ہے نا، 2 حرفی ہے نا، با، تا، ثا. جیم میں 3 حرف ہیں، ہا میں 2 ہیں، خا میں 2 ہیں، دال میں 3 ہیں. تو 2 حرفی حرف جو ہیں ان میں صرف مد اصلی یعنی 1 الف کی مقدار میں ہوتی ہے، اور 3 حرفی حروف نون، قاف، الف، لام، میم، ان میں ابتدائی الف کے سوا باقی حروف پر مد لازم ہوتی ہے. جب الف لام میم کا اللہ کے ساتھ وصل کی صورت میں، مثلا الف لام میم اللہ لا، سورہ آل عمران، اگر اس کا وصل کریں تو طول کے ساتھ بھی جائز ہے، توسط کے ساتھ بھی جائز ہے، قصر کے ساتھ بھی جائز ہے. تو حروف ہجا جو ہے نا 29، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ حروف ہجا جو ہیں وہ 29 میں جو ہیں حروف ہجا، ان میں سے 2 قسم کے حروف ہیں. کچھ ہیں 2 حرفی اور کچھ ہیں 3 حرفی. جو 2 حرفی حروف ہیں ان میں مد اصلی ہوتی ہے، اور جو 3 حرفی حروف ہیں ان میں مد جو ہے وہ 3 الف کی، ان میں مد لازم ہوتی ہے، بڑی مد ہوتی ہے. اب آئیے ہم یہ مقدمۃ الجزری کے شعر میں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے سارا خلاصہ، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں. حضرت نے 4 شعروں میں یہ پورا جو ہے نا، حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ 4 اشعار میں یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ خلاصہ بیان کیا ہے، ان 4 اشعار میں دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. یہاں دیکھیں اس شعر میں وہ تینوں جو مدیں ہیں نا، یعنی مد لازم، مد متصل اور مد لازم کی 5 قسمیں، مد واجب 1 ہے، مد متصل ہو گئی 6، مد جائز میں 3 قسمیں، ایک مد منفصل، ایک مد عارض وقفی، ایک مد عارض لیل. تو یہ 9 قسمیں اس شعر کے اندر انہوں نے جو ہے بند کر دی ہیں. فرمایا والمد لازم، یہ والمد لازم، اور مد لازم، وواجب، اور مد واجب، عطا آئی ہیں یا آیا ہے، اور مد جائز، یہ تینوں ہو گئے. لازم کے اندر 5 اقسام ہیں، اور 4 مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم لیل، وہ 5 اس میں جمع ہو گئی. مد واجب، مد متصل اس میں آ گئی، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، یہ مد واجب ہوتی ہے. مد جائز،
حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، حرف مدہ کے بعد سکون وقفی پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، حرف لین کے بعد وقف کی وجہ سے سکون پیدا ہو جائے۔ تو ان کے اندر قصر بھی مد کے ساتھ ساتھ قصر بھی ثابت ہے، یعنی دونوں صحیح ہیں، مد بھی صحیح ہے، قصر بھی صحیح ہے۔ جب مد اور قصر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو درمیان ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو آئیے اب اس کی تفصیل آگے جا کے کرتے ہیں کہ مد لازم کون کون سی ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، مد واجب کون سی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، مد جائز کون سی ہے اور ان کی مقدار کتنی ہے۔ تو ترجمہ حاجی صاحب پڑھیے ذرا، پہلے شعر پڑھیے۔ والمد لازم وواجب عطا وجائز وهو وقصر ثبتا۔ اب یہاں مد کے تعریف میں ذرا یہ عرض کر دوں کہ مد کے لغوی معنی ہے زیادتی۔ قرآن کریم میں زیادتی کے معنی میں، یعنی زیادہ کے معنی میں، زیادت کے معنی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، وہ یمددکم۔ سورہ یہ اب دیکھیے، وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یمددکم ربکم بِأَمْوَالٍ، ٹھیک ہے جی، یہ سورۃ دہر میں ہے، یعنی یزیدکم، یمددکم ربکم یعنی یزیدکم۔ یمددکم دا معنی ہے یہاں یزیدکم، اور یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہاں وہ میں نے وہ غلط پڑھا تھا، ربکم وہاں اندر نہیں ہے، یمددکم ربکم یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اور اصطلاح میں جو قراء کی اصطلاح ہے اس میں حرف مدہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اطالۃ الصوت بحرف مدی من حروف العلت، یعنی حروف علت میں سے کسی مد والے حرف کی آواز کو لمبا کرنا، حروف علت میں سے، خواہ مد والا ہونا باعتبار اصلی ہو، یعنی وہ اصلی حروف مدہ ہو، جیسے کہ وہ 3 حروف ہیں الف واو یا حروف لین جو ان کی مشابہت کی وجہ سے تشابہت کی وجہ سے حروف لین ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر قصر کے معنی، اچھا آگے ہے قصر، قصر کے مد کا معنی تو زیادتی ہے، اور قصر کا معنی ہے کسی چیز کو محصور کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا کسی چیز کے اندر۔ تو قصر کی مقدار جو ہے نا، قصر وہ بند ہے 1 الف کے اندر، اور مد جو ہے وہ 1 سے زیادہ 2 بھی ہے، 2.5 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے۔ دیکھیں نا مد زیادتی آ گئی نا کہ 1 الف کو بڑھا کر 2 الف کر لو، 2.5 الف کر لو، 3 الف کر لو، 4 الف کر لو، 5 الف کر لو۔ تو مد کا معنی زیادتی کے معنی میں ہے، اور قصر جو ہے اس کا لغوی معنی ہے روکنا، یعنی اپنی حد سے باہر نہ جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، قصر کی جمع ہے مقصورات، حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان، وہ حوریں جو خیموں میں روکی گئی ہوں گی۔ اور اصطلاح میں اچھا وہ تو ابھی میں نے آپ کو یہ لغوی معنی بتایا ہے نا، تو اصطلاحی معنی ہے اثبات حرف المد من غیر زیادت علیہ، یعنی حرف مدہ کو بغیر کسی زیادتی آواز کے پڑھنا۔ جو میں نے ابھی اصطلاحی معنی بیان کیا ہے یہ قصر کا معنی ہے، یعنی قصر کیا ہے؟ قصر کا لغوی معنی تو ہے روکنا، بند کرنا، جیسے میں نے ابھی قرآن پاک کا لفظ آپ کو بتایا ہے حور مقصورات فی الخیام۔ اور قصر کا اصطلاحی معنی ہے اثبات حرف المد من غیر زیادت علیہ، یعنی حرف مد کو بغیر کسی زیادتی، یعنی 1 الف سے 2 الف کرنا یا 2.5 الف کرنا یا 3 الف کرنا یا 4 الف کرنا، قصر میں یہ نہیں ہے۔ تو مد کی 2 قسمیں ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، مد اصلی اور مد فرعی۔ اصلی اس مد طبیعی کا نام ہے جس کے بغیر اس حرف کی مد کی ذات باقی نہ رہے، مثلا با
کو अगर पूरा ना करें, कम कर दें, तो वो हरफ नहीं रहेगा, बा रह जाएगा। इसी तरह जब आप हरूफ हिजा पढ़ते हैं तो आप देखते हैं बा ता सा, वो इससे ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं। यहीं से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यहीं पे अगर कंट्रोल होगा कि हरूफ हिजा में 2 हरफी हरूफ को 1 अलिफ की मिकदार में और 3 हरफी हरूफ को 3 से 4 अलिफ की मिकदार में अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को इब्तदा ही में ये मद्दे असली और मद्दे फ़रई की पहचान हो सकती है। ये हरूफ, ये जो है ना 1 अलिफ की मिकदार, ये हरफ मद की अपनी ज़ाती मिकदार होती है, इसलिए किसी सबब पर ये की वजह से नहीं है, मसलन उसके बाद हमज़ा है या सुकून है, ऐसी नहीं है, बल्कि हरफ मद का वजूद ही उसका मुतकाज़ी है। हरफ मद का वजूद इसी पर है कि उसकी मिकदार 1 अलिफ को पूरा किया जाए। और हरूफ मद्दा 3 हैं, नू ही हा, इस लफ्ज में अलिफ भी है, या भी है, वाव भी है। नू वाव, ही या, और हा अलिफ, इसमें जमा है। मद्दे असली की अलामत यह है कि उसके बाद हमजा या कोई हरफ साकिन नहीं होता। इसको मद्दे तभी इसलिए कहते हैं कि आपने देखा है कि बच्चा या कोई भी हम अपनी अपनी ज़बान में, या यूँ समझ लें कि दुनिया के जितने भी हरूफे ये हिजा हैं, वो अरबी के हों, उर्दू के हों, इंग्लिश के हों, उनकी मिकदार जो है वो मद्दे असली होती है। मसलन बा ता था अरबी में, उर्दू में बे ते से, इंग्लिश में ए बी सी डी। कभी किसी ने नहीं कहा बा ता सा या बे ते से, या इंग्लिश ए बी सी, ना उसको बात ज्यादा करते हैं ना उसको कम करते हैं। यानी ये इंसान की जो जिबिल्ली आवाज है, तभी अल्लाह ने उसके खमीर में जो पैदा की है। देखें, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन वो जब अपनी माँ को बुलाएगा या बाप को बुलाएगा तो कहेगा पापा माँ माँ। तो ये इन मद्दे असली की मिकदार जो है वो 1 अलिफ है। 1 अलिफ कितना है? जितना हम आम गुफ्तगू में, वैसे तो कहते हैं जी खुली हुई उंगलियों को बंद करो या बंद उंगलियों को खोलो, लेकिन हम आम तौर पे कहते हैं आ बी जा, आ बी जा। तो हर बंदा, तो ये असली ये अलिफ की मिकदार है। जैसे आ अलिफ की मिकदार, बी, या इसी तरह आप कहते हैं माँ मू जी, माँ अलिफ की मिकदार, मू वाव की मिकदार, जी या की मिकदार। तो ये हमने आपको मिकदार के मुतल्लिक बताया है और मद की और कसर की तारीफ बताई है। तो आइए अब देखिए, और मद्दे लाजिम, वाजिब आया है और जायज़, और मद्दे जायज़, इस हाल में कि मद और कसर दोनों सही हुए हैं। हाँ सब ये नीचे तर्जुमा पढ़िए। और नंबर 1 नंबर 1 मद्दे लाजिम और नंबर 2 वाजिब आया है। हाँ, और एक किस्म नंबर 3 मद्दे जायज़ है, इस हाल में कि इस मद्दे जायज़ में वो मद और कसर दोनों सही हुए हैं। ठीक है जी। मद्दे जायज़ में उन्होंने कहा कि मद भी जायज़ है, कसर भी जायज़ है, लाजिम में नहीं है, मद्दे मुत्तसिल में भी नहीं है, जायज़ में मद भी जायज़ है, यानी उसमें मद भी कर सकते हैं तो कसर भी कर सकते हैं, 1 अलिफ भी कर सकते हैं, या आगे तफसील हम बताते हैं। अब आइए सबसे पहले वो हरफ मद्दे लाजिम की पहचान करवा रहे हैं। फलाजिमुन इन जा बाद हरफ मद साकिन हालैन व बित्तूल युमद। जी पढ़िए सब ये शेर। फलाजिमुन इन जा बाद हरफ मद साकिन हालैन व बित्तूल युमद। जी फिर पढ़िए।
فلازم ان جاء بعد حرف مد جی ساکن حالین و بالطول یمد. فلازم، فا کا معنی ہے پس مد لازم ہے، ان اگر جا آئے اس کے بعد حرف مد کے بعد، پس مد لازم ہے پس آئے بعد حرف مد کے ساکن حرف دونوں حالتوں میں، یعنی دونوں حالتوں کیا ہے کہ وہ آپ ملا کر پڑھیں پھر بھی ساکن رہے، نہ ملائیں پھر بھی ساکن رہے. مثلا دیکھیے آل، یہاں ٹھہر گئے ہیں تو پھر بھی لام ساکن رہا ہے، نہ ٹھہریں آل آنا، یہ دو حالتیں ہو گئی نا. تو یہ نسبی جری حالت ہے، یہ تثنیہ کو یہ جو حالین یہ دو کے معنوں میں یہ دلالت کر رہی ہے. تو مقدار کتنی ہے؟ کہتے ہیں ساتھ طول کے یہاں مد کی جائے گی. اگلے صفحے پہ دیکھیے، بولیے. پس مد لازم ہے اگر آئے بعد حرف مد کے ساکن ایسا حرف کہ دونوں حالتوں میں طول کے ساتھ کھینچا جاتا ہے. نیچے تو آپ ترجمہ پڑھیے. پس مد لازم ہے، بس مد لازم ہے اگر آئے بعد حمدہ کے ایسا حرف ایسا جو دونوں حرف حالتوں میں، جو وصل میں اور دونوں وقف میں، جی بولیے، وقف میں ساکن جی ہو اس اور شعر میں طول کے جی ساتھ یہ کھینچا جاتا ہے. اچھا آپ ذہن میں یہاں رکھیے کہ یہاں پہ 5 قسمیں آ گئیں. آپ نے ابھی پڑھی ہیں مد لازم کی 5 قسمیں. مد لازم حرفی مخفف نمبر 1، مد لازم حرفی مثقل نمبر 3، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مخفف. ان کی چاروں کی مثالیں. مد لازم حرفی مثقل کی مثال ہے یہ عین کاف ہا یا عین صاد، عین مریم، عین سین، عین شورا، یہ مد لازم حرفی مثقل کی. اور مد لازم حرفی مخفف کی. مد لازم حرفی مخفف میں یہ 2 ہی مثالیں ہیں، عین مریم اور عین شورا. اور مد لازم حرفی مثقل میں الف لام میم، لام کی میم، لام میں جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے، اور میم میں جو آگے مد ہے وہ مد لازم حرفی مخفف ہے. تو یہ 2 مدیں ہو گئیں. اور مد لازم کلمی مخفف آل آنا، مد لازم کلمی مثقل ولضال وما من دابہ. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ میں نے مد لازم حرفی مخفف آپ کو کہہ دیا. وہ جو ہے نا عین مریم اور عین شورا، وہ مد لازم لین کی مثالیں ہیں. کاف ہا یا عین صاد حامیم عین، یہ مد لازم لین کی مثالیں ہیں. اور مد لازم حرفی مخفف کی مثالیں نون والقلم، اسی طرح قاف والقرآن المجید. تو یہ بعض اوقات زبان پر الفاظ اور آ جاتے ہیں. وہ مثال تھی جو میں نے شروع میں نے سہون کہہ دیا ہے نا کہ مد لازم حرفی مخفف کی مثال وہ مد لازم لین کی مثال تھی جو قرآن میں 2 ہی ہیں صرف، عین مریم اور عین شورا. مد لازم حرفی مثقل کی مثال الف لام کی مد، اور مخفف کی مثال قاف والقرآن المجید. اور مد لازم حرفی کلمی مثقل دابہ، اور کلمی مخفف آل آنا. تو یہ 5 قسمیں ہیں جن میں مد لازم ہوتا ہے. یہ کہا ہے نا پس مد لازم ہے اگر آئے بعد حرف مد کے ایسا سکون کہ جس کی 2 حالتیں ہیں، یعنی ملا کر پڑھیں تو بھی رہے، نہ ملائیں تو بھی رہے، دونوں حالتوں میں. اور طول کے ساتھ اس مد کو کھینچنا ہے، یعنی 4 سے 5 الف اس کی
مقدار ہے، اور کچھ امام کہتے ہیں کہ مد لازم میں اس سے کم بھی جائز ہے، یعنی توسط، اور قصر نہایت ضعیف ہے۔ تو 5 مدیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اب آئیے مد واجب کی طرف، جیسا پڑھیے وواجبن وواجب ان جاء قبل حمزتی متصل ان جمع بکلمتی۔ اچھا کہتے ہیں، اور مد واجب ہے، کیا ہے مد واجب کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں مد واجب ہیں وواجبن، واو میں نے اور واجبن واجب ہے، ان میں نے اگر جا میں نے آئے وہ، قبل میں نے پہلے، حمزہ کس سے پہلے، مد سے پہلے آ جائے، متصلن اس طرح پہلے آئے کہ وہ اس اور وہ لفظ آپس میں ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک ہی لفظ میں ہوں، یعنی ان جمعہ وہ دونوں جمع ہوں حرف مد اور حمزہ بکلمتی ایک لفظ میں۔ جی سمجھا گیا جی صاحب؟ جی جی۔ اور مد واجب ہے اگر آئے وہ حرف مد، وواجبن اور مد واجب ہے ان اگر جاء آئے وہ حرف مد، قبل پہلے، حمزتی حمزہ سے، متصلن اس حال میں کہ ملا ہوا ہو، ان یعنی جمعات وہ دونوں جمع ہوں، حمزہ حرف مد اور حمزہ ایک لفظ میں، بکلمتی ایک لفظ میں۔ نیچے آپ ترجمہ پڑھیے ذرا۔ اور مد واجب ہے اگر آئے وہ حرف مدہ حمزہ سے پہلے اس حال میں کہ متصل ہو، یعنی اور وہ دونوں یعنی حرف مدہ اور حمزہ جمع ہوں ایک کلمہ میں۔ اس شعر میں مد متصل کا اور بیان مد ہے۔ متصل کی مقدار توسط ہے، بعض قراء کہتے ہیں 2 الف یا 2 سے 2.5 الف، اور بعض قراء نے 3 الف بھی کہا ہے، یعنی 2 سے 3 الف، اور اگر مد لازم میں 5 الف کریں گے تو 4 الف بھی ہے، 2 سے 3 الف یا 4 الف، یہ درمیانی مد ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہے۔ یہ اگر قصر میں آپ نے 1 الف کیا ہے تو سب نے 1 الف ہی کرنا ہے، توسط میں اگر 2 سے 3 الف کیا ہے تو پھر لازم میں طول میں آپ 4 الف کریں گے، اور اگر قصر میں 3 الف کیا ہے، 3 سے 4 الف کیا ہے تو طول میں پھر 5 الف کریں گے۔ تو مد متصل میں 2، 2.5 یا 3 الف، اس کی مقدار یاد رکھیں، مد متصل میں 2، 2.5 یا 3 الف، تو یہ 5 اور 1 6 مدیں ہو گئیں۔ اب آگے آئیے اگلی جو مدیں ہیں، وجائز اذا اتا منفصلا او عرض السکون وقفا مسجلا۔ یہ پڑھیے۔ وجائز اذا اتا منفصلا او عرض السکون وقف مسجلا۔ اچھا ترجمہ کرتی ہیں، اور مد جائز ہے، وجازن واو میں نے اور جائزن، اور مد جائز ہے اذا جب اتا آئے وہ حرف مد اس حال میں کہ حمزہ سے علیحدہ ہو، جدا ہو، یعنی حمزہ پہلے لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہو اور حرف مدہ پہلے لفظ میں ہو، یہ ہو گئی مد منفصل، یہ مد منفصل آ گیا ہے، یعنی مد جائز ہے اگر آئے حرف مدہ کے بعد اس حال میں کہ حمزہ حرف مد سے جدا ہو، یعنی دوسرے لفظ میں ہو، یہ مد جائز ہو گئی، اور اس کی مقدار صرف توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے، اس کی مقدار توسط ہے اور اس میں قصر بھی جائز ہے، یہ 7ویں مد ہو گئی۔ اب آ گئی آگے 8ویں مد، او عرض السکون وقفا مسجلا، یا عارض ہو جائے سکون وقف میں اس حال میں کہ یہ سکون مطلق ہے، یعنی یہ سکون پیدا ہو گیا ہے، او عرض السکون یہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو اسے کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ یہ آ گئی ہمارے پاس مد فرعی کی 8ویں اقسام میں۔ ہاں سب یہ پڑھیے ذرا۔
सब आवाज आ रही है। اور مد جائز ہے جب وائے حرف مد اس حالت میں کہ حمزہ سے جدا ہو یا عارض ہو جائے یہ سکون۔ آواز ہے۔ جی پڑھیے پھر، یہ مد جائز ہے اور مد جائز ہے جب آئے وہ حرف مدہ اس حالت میں کہ حمزہ سے جدا ہو یہ ہو یا گیا مد عارض ہو منفصل۔ جائے۔ یہ پہلے بس یہ پہلے مصرے کا ترجمہ ہو گیا کہ یہ مد منفصل کی انہوں نے تعریف کر دی ہے پوری۔ اور مد جائز ہے جب آئے وہ حرف مد اس حالت میں کہ حمزہ سے جدا ہو، یعنی حرف مد پہلے لفظ میں ہے اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، جیسے قالو آمنا، قالو علیحدہ ہے، آمنا آگے آگے ہے، تو یہ مد 8 نمبر ہو گئی، 7 نمبر ہو گئی۔ اب آگے پڑھیے مد عارض وقفی۔ یا عارض ہو جائے سکون وقف میں اس حالت میں کہ یہ سکون مطلق ہے، یعنی خواہ بصورت سکون خالص ہو یا بصورت اشمام احتراز مقصود ہے وقف یعنی بالروم یہ سے۔ صرف سکون ہو اس میں روم، کیونکہ روم میں اگر کرو گے تو وہاں پر مد نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سکون ہی ہو اس میں، وہ روم کی وجہ سے حرکت نہ پیدا کریں، کیونکہ روم کی وجہ سے اگر حرکت ہوگی تو صرف قصر ہوتا ہے۔ تو وقف بالروم سے جس میں صرف کسر ہوتا ہے، یعنی یہ بات کیا کرنا مطلق ہے، یہ سکون مطلق ہے، اس میں سے وقف بالروم کی وجہ سے جو مد سکون نہیں رہتا نا اس کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ تو اب یہ مد عارض وقفی اس طرح ہوئی کہ ہم وقف کیا، وقف کی وجہ سے سکون پیدا ہو گیا، تو یہ ہو گئی مد عارض وقفی۔ تو اس میں مد عارض لین بھی ہیں، مثلا جیسے خوف، وہ واو جو ہے تو وہ حرف لین، لیکن حرف مدہ کی تشابہت کی وجہ سے اس کے اندر مد کی جاتی ہے، تو اس کو اس کے بعد سکون پیدا ہو گیا، خوف، صیف، تو اس سے مراد حرف لین ہے، مد لین ہے، تو مد عارض وقفی بھی ہو گئی۔ تو اب اس میں مد عارض وقفی کی مقدار ہے طول، توسط، قصر۔ طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے، اور مد عارض لین میں ہے قصر، توسط اور پھر طول۔ تو اب آگے چلیے، ایک منٹ، ہاں جی یہ ہمارا یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، یہ ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں ماشاءاللہ 4 اشعار ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ ترجمہ اچھا پھر پڑھ لیجیے اس کا مد عارض وقفی کا۔ اور مد جائز ہے جب آئے وہ حرف مد اس حالت میں کہ حمزہ سے جدا ہو، یہ مد منفصل ہو گئی، یا عارض ہو جائے سکون وقف میں اس حالت میں کہ سکون مطلق ہے، یعنی ہر حالت میں سکون خالص ہے، جیسے ہم وقف بالاسکان کرتے ہیں، وقف بالاشمام کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وقف بالروم نہیں یہاں پہ کرنا، اگر وقف بالروم کرو گے تو پھر مد عارض وقفی نہیں رہے گی، پھر وہ مد اصلی رہ جائے گی جس میں صرف قصر ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں مد منفصل اور مد عارض وقفی اور مد عارض لین تینوں کا بیان ہے۔ اس سے اوپر والا جو شعر ہے اس میں مد متصل جو مد واجب ہے اس کا بیان ہے، اور اس سے پہلے جو شعر ہے یہ اس کے اندر مد لازم کی 5 قسموں کا بیان ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں انہوں نے یہ ابتدا میں مد کی اقسام بتائی ہیں کہ مد ایک لازم ہے، ایک واجب ہے، ایک جائز ہے، اور اس کے اندر ان کے اندر یہ مد یعنی طول بھی ہے، توسط بھی ہے، قصر بھی ہے، اس میں مد کی جو مقداریں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم نئے لیسن کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔